أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم دوزخ لمن یرا دیکھنے والوں کے لیے، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ تو جو چاہے دیکھے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا پس بہرحال من طغى جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، وآثر ترجیح دی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ تو دوزخ ہی المأوى اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ اور بہرحال جو ڈر گیا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور اس نے روکا اپنے نفس کو، عن الہویٰ خواہشات نفس سے، روکا اپنے نفس کو خواہشات نفس سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تو بس بے شک جنت ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان کہ کس وقت، مرساہا وہ قائم ہوگی۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت، وہ گھڑی کب آئے گی۔ فیما انت من ذکراہا آپ کو اس کے بارے میں کیا خبر، فیما انت آپ کو اس کے بارے میں، من ذکراہا اس کے وقت کے بارے میں کیا خبر، الی ربک آپ کے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، آپ کے رب کی طرف اس کی پہنچ ہے، اس کی انتہا ہے۔ انما بے شک آپ، انت آپ، انما انت بے شک آپ، منذر ڈر سنانے والے ہیں، من یخشاہا جو اس سے ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا گویا جس دن یہ اسے دیکھیں گے، لم یلبثوا تو نہیں ٹھہرے، الا عشیۃ مگر ایک شام، او ضحاہا یا ایک صبح اس کی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات میں موت سے متعلق انسان کے لیے تمام باتیں تھیں، اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، اور اگر وہ انسان ان کاموں سے سبق حاصل نہیں کرتا تو انجام بتایا گیا کہ تم سے بڑے بڑے سرکشوں کا انجام کیا ہوا، وہی انجام آج بھی تیار ہے۔ اور پھر انسان کو دعوت دی گئی کہ اس رب کے خالق اور مالک ہونے میں، اور اس رب کے دوبارہ موت کے بعد زندہ کرنے میں تمہیں کیوں شک ہے، تمہیں کیوں تردد ہے، وہ جو زمین و آسمان کو اکیلا بنانے والا ہے، تمہیں اور تمہارے جانوروں تک کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ بات کہاں مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے لا کھڑا کرے۔ تو اسی میں قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ قیامت کا جب دن آئے گا وہ بہت بڑے ہنگامے والا، تو انسان کو اس کی کمائی سامنے نظر آ جائے گی، اور وہ جہنم اور وہ جنت جس کے بارے میں ہم صرف سنتے تھے وہ سامنے آ جائیں گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے لوگوں کے لیے دو بڑی نشانیاں بتا دی۔ انسان کی حقیقی کامیابی کیا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اور اصلی ناکامی کیا ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے۔ اس حقیقی کامیابی کے بھی دو اصول ہیں، اس حقیقی ناکامی کے بھی دو اصول ہیں۔ جو انسان دو کام کر لے ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، جو بھی انسان یہ دو کام کر لے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ پہلا کام من طغى جس نے سرکشی کی، سرکشی بمانا حکم کی نافرمانی کر دینا۔ اب جتنے بھی احکامات اللہ نے ایک طرز پر دیے ہم ان کی نافرمانی کرتے گئے، پہلی بات۔ دوسرا وہ آثر الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا،
دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائیں اس نے ہمیشہ کی ناکامی کا سودا کر لیا. تو اس اصول کو دیکھتے ہوئے ہم میں سے اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی پر دیکھیں تو ہم میں سے 99% لوگ ہم اسی اصول پر چل رہے ہیں. ایک، ہم سرکش ہیں. سرکش کا مطلب کیا؟ جو اللہ کے احکامات ہیں ہم پورا نہیں کر رہے. اور اللہ کے حکموں میں سب سے پہلا حکم ہی نماز کا ہے. ہم اس کو دیکھ لیں، ہم اس کی کتنی سی پابندی کرتے ہیں. ہم اس کو نہیں پڑھتے، نماز کو نہیں پڑھتے. اور یہ سب سے بڑی سرکشی ہے. مؤذن کہہ رہا ہے کہ نماز کو آؤ، ہم نہیں جاتے. نافرمانی ہو گئی نا. ماں بلائے، باپ بلائے، بڑے بہن بھائی بلائے، آواز دیں، ہم آواز نہ دیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب نہ دیں تو اس کے نافرمان ہو گئے، بات نہیں سنتے. اللہ بلا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے، سرکش ہو گئے نا. اتنے بڑے رب کی پکار پر نہیں جا رہے. تو یہ ہو گئی ہماری سرکشی. اور ہمارے حال کیا؟ کسی انسان کو نماز پڑھتا دیکھیں گے اس کی تعریف کریں گے، کسی کو قرآن پڑھتا دیکھیں گے تعریف کریں گے، کتنے بھی نیکی کے کام کرتے دیکھیں گے تو ہم تعریف کریں گے. ہم ہر انسان کی بات پر فلاں بندہ نماز کا پابند، ہم کہیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہم اس کے لیے تو کہہ دیں گے. ہم ساری زندگی کبھی خود کو اس ماشاء اللہ کہنے کے قابل نہیں بنائیں گے کہ کوئی ہمیں بھی دیکھ کے کہہ لے. تو یہ دو اصول بتا دیے اللہ نے. ہمیشہ کی ناکامی کے لیے دو کام. جس انسان میں دو کام پائے گئے کہ اس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، سرکشی کر دی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، تو وہ انسان جہنم میں ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ. پھر کامیاب کون؟ کامیاب وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں. اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوال اور جواب سے ڈرے، اللہ کے آگے جواب دہی سے ڈرے کہ جب وہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیے، یہ کام کیوں کیے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. یہ رب کے آگے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرے. اور دوسرا کیا کرے؟ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، اس کی خواہشات سے روک لے. اور نفس کے خواہشات کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو دو باتیں بتا دی، جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے، جو جواب دہی سے ڈرے، اور جو اپنے نفس کو روک کے رکھے، تو جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اب اصل میں اگر دیکھا جائے تو جو اوپر دو باتیں بتائی گئی اس میں بھی بات ایک ہی بن جاتی ہے، کیونکہ جو انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہی سرکش ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا تو وجہ دنیا ہی ہوتی ہے. اللہ نے سود سے منع کیا، اب یہ انسان اپنی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے تو سود لے رہا ہے، تو دونوں چیزیں ہو گئی، دنیا کو ترجیح دے رہی اور سرکشی بھی کر دی. اسی طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو وہ دنیا کو ترجیح دے کر ہی کیا جاتا ہے اور وہ سرکشی بن جاتی ہے. دونوں کا تعلق ایک ہی جیسا. اسی طرح سے پھر جو اپنے رب کے سامنے جواب دینے سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے، تو اس کو بھی دیکھا جائے تو بات ایک ہی ہے. کیونکہ جو انسان اپنے خواہشات کو روک کے رکھتا ہے اصل میں وہ روکتا ہی کیوں ہے؟ کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑے. تو ایک بہت خوبصورت مضمون ہے جو دو ہی باتوں کو مؤثر کر کے پکا کر کے بتا دیا کہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھا جائے تو الگ بھی ہیں، اور اگر ان دونوں پر غور کیا جائے تو یہ ایک ہی زاویہ بھی بن جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جواب دہی سے ڈرے اور اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو روک کے رکھے. جیسے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو روک کر جو رکھنا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اس کے 3 بڑے درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو باطل ہونے سے بچائے. انسان کا دل چاہ رہا ہے میں اس عقیدے پہ چلوں، میں اس عقیدے پہ چلوں، لیکن غور کرنے سے پتہ چلا وہ باطل ہے. اب ڈھیٹ بن کے ڈٹ نہ جائے، جیسے کہ ہم میں سے 97% لوگوں کا یہی حال ہے.
اگر ہم ایک اصول پر چل رہے ہیں، کسی راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں آگے جا کے پتا چلے گا کہ یہ طریقہ، یہاں تک کہ وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے، تو ہم اس چیز کو لے کر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے، حالانکہ یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ عقل مند انسان ہوتا ہے جو نرم ہو، جو درست چیز دیکھے تو اس کی طرف مائل ہو جائے اور غلط چیزوں سے لے بیٹھ جائے۔ ہم درست چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس کو سب سے ضروری کہا گیا کہ اپنے آپ کو باطل عقیدے سے بچائے، تو یہ نفس کی مخالفت ہے۔ سب سے پہلی مخالفت، نفس آپ کو کسی بھی غلط بت پرستی کے لیے آمادہ کر رہا ہے، آگ کی پرستش کے لیے آمادہ کر رہا ہے، چاند سورج ستاروں پر یقین کو کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لائق ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اب یہ مخالفت کر لی تو یہ مخالفت نفس کا سب سے پہلا درجہ جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے درجہ کہ انسان کوئی گناہ کرنے لگے اور پھر اسے یہ بات یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اس وجہ سے وہ اس گناہ کو ترک کر دے، تو یہ درمیانی درجہ ہے۔ اور اسی میں اس کو مکمل یہ بات کرتی ہے کہ انسان شبہات میں مبتلا ہونے سے بچے، شبہات میں مبتلا ہونے سے بچے، یعنی کبھی کبھی کسی انسان کو کسی جائز کام میں شک پڑ جاتا ہے، جیسے اکثر ہم ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم ایک عرصے سے تو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اچانک آ کے ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ میں جو یہ کام کرتا ہوں پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب ایک کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہوگا، کبھی خیال آتا ہے کہ غلط ہوگا، تو انسان کو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ جو 100% ٹھیک چیز ہے اس پہ عمل کر لے اور اپنے اس خیال کو چھوڑ دے، شبے کو چھوڑ دے۔ جیسے بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ایک انسان بیمار ہے، اب اسے یہ بات پتا ہے کہ بیٹھ کر نماز کی اجازت ہے، لیکن وہ اپنی حالت کی وجہ سے شبے میں پڑ گیا کہ کیا پتا میں اتنا بیمار ہوں کہ میرے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، یا ابھی میں اتنا بیمار نہیں ہوا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنا قاضی خود ہوتا ہے، اپنا منصف خود ہوتا ہے، تو ہم کسی کو تو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ سچ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم خود کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو ہر انسان اپنے اندر سے پوچھے، اب اگر اس کو لگ رہا ہے کہ ہاں میری کیفیت ابھی اتنی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس شبے سے بچتے ہوئے اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ ہو گئی بہترین صورت۔ تو یہ ہے کہ کسی گناہ کا ارادہ کرے اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ اور پھر بعض چیزیں تو ایسی ہیں نا جو واضح گناہ ہوتے ہیں، تو ان کو اگر انسان کوشش کرے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ عبادات میں ریا آ گیا، جیسے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے شرمندگی ہوتی ہے، ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب ایک یہ ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے اندر ریا آ گئی، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس ریا کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال کا جو اثر ہے، جو اجر ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نفس کی مخالفت کرنے کا درجہ یہ ہے کہ انسان ذکر کرے کثرت کے ساتھ اور مجاہدات کرے اور اپنے نفس کو اتنا پاک بنا لے کہ اس کی خواہشات اس میں باقی ہی نہ رہیں، وہ خواہشات جو انسان کو بدی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور یہ جو مقام ہے یہ خاص اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے لیے جیتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے مرتے ہیں، ایسا اولیاء اللہ۔ تو یہ ہوائے نفس کی مخالفت کے 3 درجے ہو گئے کہ انسان اپنے عقائد کو باطل ہونے سے بچا کے رکھے، گناہوں کو ترک کرتا رہے، شبہات کو ترک کرتا رہے، اور تیسرا ذکر اذکار کے ذریعے سے اپنے نفس کی ترقی کرتا رہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم فصل لگاتے ہیں، کوئی پودا لگاتے ہیں، تو اگر تو ہم نے اس پودے کو لگا دیا اور لگا کر چھوڑ دیا، پانی دیتے رہے اور بس یہی کام سمجھ لیا، اب کیا ہوگا؟ پودا تو بڑھے گا یا نہیں، لیکن اس کے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں نکل آئیں گی، ایسی گھاس پھوس جو کہ اس کے لیے مضر بھی ہوگی، پانی ڈالنے سے وہ مضر چیزیں ساتھ بڑی ہوتی جائیں گی۔ تو لہٰذا
फूल या पौधा या फसल लगाकर सिर्फ लगाकर पानी देने का नहीं होता उसको, उसके बाद उसका ख्याल रखना कि उसकी काट छांट करके फालतू चीजों को उससे दूर किया जाए और जो मुफीद चीज है वो उसे दी जाए। यही नफ्स का हाल है। अगर इंसान सिर्फ इबादतें करता रहे और बातिल चीजों से खुद को पाक ना करे तो उन इबादतों का असर ज़ायल हो जाता है। लिहाजा अपनी काट छांट करके फिर अपने आप को अमाल के साथ सजाना और संवारना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का ये मफहूम है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात उन तालीमात के मुताबिक ना हो जाएं जो तालीमात में लेकर आया हूँ। तो अल्लाह हमारी ख्वाहिशात को उन तालीमात का ताबे बना दे। फिर इसके बाद आखिर में वही हस्बे मामूल जैसे काफिर मजाक के तौर पर और इस्तेहजा के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए पूछा करते थे कि जिस क़यामत से तुम डराते हो वो कब आएगी, वो कब आएगी, उसका सही दिन वक्त क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आपको इसका क्या इल्म, इस इल्म के इंतहा आपके रब की तरफ है। ये बात सिर्फ आपके रब को मालूम है। हाँ, आप उससे सिर्फ डर सुनाने वाले हैं। और अक्लमंद इंसान का काम क्या है कि जब उससे डराया जाए तो डर के उससे वो अमल किए जाएं जो उस वक्त में काम आते हैं। जैसे हुकूमत वक्त ऐलान कर दे कि 8-10 दिन में सैलाब आ जाएगा तो अपनी हिफाजत कर लें। तो अब अक्लमंद इंसान का काम क्या है कि उन 8-10 दिन से पहले ही अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर ले, न कि वो हुकूमत के पीछे लग जाए कि 8 दिन होंगे या 10 दिन होंगे, आप हमें पक्का करके बता दें। लिहाजा जब बताया गया कि क़यामत आएगी तो किस दिन आएगी, कब आएगी, ये जरूरी नहीं है, हमने उसके लिए क्या तैयारी की ये जरूरी है। और साथ में फिर बता दिया कि आज ये जो इतने शौक से सवाल करते हैं क़यामत के बारे में और अपनी जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारते जा रहे हैं और बकौल इनके कि लंबी लंबी इनकी जिंदगियां, लेकिन जब क़यामत का वो दिन आएगा और जिसको क्या कहा वो बड़ा हंगामा, तो जिस दिन क़यामत को देख लेंगे और वो लंबे लंबे दिन क़यामत के जो एक एक दिन अपने अमाल के हिसाब से 50,000 साल के बराबर लंबा हो जाएगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो यूं लगेगा कि दुनिया के अंदर बस उस तमाम जिंदगी को जो ये गुजार के 60, 70, 80, 90 साल की आए थे, यूं लगेगा कि या सिर्फ एक शाम हमने गुजारी है या सिर्फ एक दिन गुजारा है। तो अल्लाह हमें क़यामत के दिन की उन नाकामियों से, उन हसरतों से और उन अफसोस से हमारी हिफाजत फरमाए और हमसे अपनी रजा के काम बिल्कुल आसानी से ले लें, जैसे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात हमसे जिनसे राजी हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।